بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، خدا ان کا شکر ہو آج شام کے لیے اور اس بڑے فضل کے لیے جو خداوند نے ہماری ذات پر کیا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیں اپنی نصیحت کے واسطے خداوند کے مقدس کلام کو کھولیں گے۔ سیموئیل نبی کی دوسری کتاب میں سے 12واں باب نکالیں گے۔ کلام مقدس میں سے سیموئیل نبی کی دوسری کتاب اس کا 12واں باب پہلی آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 242 میں 342 342 ٹائٹل ہے ناتن کا پیغام اور داؤد کی توبہ۔ کیا پیغام ہے؟ توبہ۔ لکھا ہے خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا اور اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر اور دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا، جسے اس نے خرید کر پالا تھا۔ وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اسی کے نوالے میں سے کھاتی اور اس کے پیالے میں سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی۔ اور اس نے امیر کے اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلے میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا اور اس نے ناتن سے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، وہ شخص جس نے یہ کام کیا وہ واجب القتل ہے۔ سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا پڑنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا۔ اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، میں نے تجھے سول کے ہاتھ سے چھڑایا اور میں نے تیرے آقا کے گھر تجھے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں اور تیری گود میں کر دی، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا۔ اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا، سو تو نے کیوں خدا کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی، اور تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کرایا۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ داؤد خدا کا عظیم خادم، داؤد خدا کا کے حضور ایک اچھا پرستار، داؤد خدا کا عظیم بندہ، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ایک گناہ میں گر گیا۔
اور گناہ میں گرا رہا۔ لیکن پہلی بات جو میں آپ کی روح تک اس پیسج میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ داؤد کے لیے خدا کا شکر یہ ہے کہ خدا انسانوں کو مختلف طریقے سے قائل کرتا ہے، کلام کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے بارے میں، گناہ کے بارے میں انسان پر ظاہر کرتا ہے۔ کبھی کبھی خدا کا طریقہ ہے کہ خدا ضمیر کے ذریعے، انسان کا کیا ہے؟ ضمیر، جو ضمیر ہے انسان کا، یہ بھی جو ہے انسان کو گائیڈ کرتا ہے کہ ہم غلط ہیں یا ہم کیا ہیں؟ ٹھیک ہے۔ جب آپ کوئی غلطی ہم کرتے ہیں تو بہت دفعہ ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، کسی سے زیادتی کرے تو ہمارا دل کیا ہوگا؟ بے چین ہوگا، اور ہمیں چین نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ ضمیر جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضمیر کی آواز کو دبا دیتے، اور داؤد بھی خدا کا بندہ، وہ خدا کو جانتا تھا، خدا سے محبت کرتا تھا، اس کے دل کے مطابق تھا، لیکن آج اس نے گناہ کو اس کے ضمیر نے کیا کر دیا ہے؟ دبا دیا ہے، اور وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہی شاید کئی دفعہ خدا نے قائل کیا ہو، لیکن وہ توبہ کرنے سے قاصر ہے، وہ خدا کے پاس آنے سے قاصر ہے۔ ایمانداروں، یہ بات بھی کبھی نہ بھولیے کہ کبھی کبھی ہم زندگی میں جو ایماندار ہیں، راست باز ہیں، خدا کے لوگ ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، بہت دفعہ ہم زندگی میں جب غلطی خطا کرتے ہیں تو بہت دفعہ، یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے، تو ایماندار اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ دبائے رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو کریں تو میرا نہیں خیال کہ اس کے کوئی جو ہے وہ اس نے کوئی ساز بجانا چھوڑ دیا ہوگا، یا اس نے گانا کیا کر دیا ہوگا؟ چھوڑ دیا ہوگا۔ وہ بھی ساتھ ساتھ ہی کیا کر رہا تھا؟ چل رہا تھا، لیکن سٹل خدا اس سے کیا تھا؟ ناراض تھا، خدا اس سے ناراض تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت دفعہ ہماری جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، مذہبی جو رسومات ہوتی ہے، مذہبی جو عبادات ہوتی ہیں، کئی دفعہ ہم ان میں ناگا نہیں کرتے، نہ ہم ان کو چھوڑتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سٹل گناہ جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ کبھی کبھی ہماری زندگی کا کیا بنتا ہے؟ حصہ بنتا ہے، اور یہ داؤد کی زندگی میں تھا۔ لیکن خدا کا شکر ہو، جو میں نے بات کہی کہ خدا کئی دفعہ ضمیر کے وسیلے سے، آج خدا روح القدس کے وسیلے سے جو ہے وہ بات کرتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی روح القدس کی بات نہ سمجھے تو خدا کسی انسان کو بھی انسانوں کے پاس کیا کرتا ہے؟ بھیجتا ہے۔ اور یہاں داؤد کے پاس خدا نے ایک انسان کی شکل میں نبی کو کیا کیا؟ بھیجا، اور اس کو جا کر کہا کہ بھئی اس نے اس سے بات کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نبی کے وسیلے سے کیا کرتا ہے؟ کلام کرتا ہے۔ تو خدا کے کلام کرنے کے، خدا کے سمجھانے کے، خدا کے انسان کو رائے راست پر لانے کے کئی طریقے ہیں، جن کو انسان سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن خدا کلام کرتا ہے، اور کلام جو ہے وہ انسان کو درست بھی کرتا ہے۔ اس لیے جب کبھی کلام ہو، کسی چرچ میں بھی آپ جائیں، کہیں بھی ہو، اس وقت بڑا سنجیدہ ہو جائیں اور اسے غور سے سنیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کریکشن ہو ایماندار کی، ہو سکتا ہے خدا کہیں کریکٹ کرے ہمیں، اور خدا ہماری ان چیزوں کو جو چھپی ہوئی ہیں، خدا ان کو کیا کرے؟ درست کرے۔ اور ہو سکتا ہے جہاں حوصلے کی ضرورت ہے خدا حوصلہ دے، جہاں خدا کو بحالی کی ضرورت ہے کسی کو بحال کرے، لیکن خدا اپنا کلام کر کے انسانوں سے بھلائی کرتا ہے۔ اور یہاں
दाऊद जो है वो गुनाह में गिरा हुआ शख्स है, लेकिन खुदा की भलाई इसके साथ ये है कि खुदा ने एक शख्स को भेजा है जो उसका नाम नातन है। पुराने वक्तों में नबी जो थे ये पेड भी होते थे, जैसे आज तनख्वाहें दी जाती हैं पुराने वक्तों में, और लगता ये है कि नातन जो है ये नबी है। आपको पता है नातन ने पहले भी इसके साथ कलाम किया था। आपको याद होगा जब ये हैकल वगैरह बनाना चाहता था तो इसने नातन से बात की थी, तो नातन को ये बात बड़ी क्या लगी, अच्छी लगी, और नातन ने कहा हाँ खुदा का घर बनाना चाहिए, ये आपका इरादा अच्छा है, क्योंकि उस वक्त नातन ने भी खुदा से नहीं पूछा था। आज मैं ये भी बात आपकी रूह तक लाना चाहता हूँ, कभी कभी हमारे इरादे बड़े अच्छे होते हैं, हमारी सलाहें बड़ी नेक हो सकती हैं, हमारे जो है पाकीज़ा जो है वो इरादे हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मेरा इरादा जो है वो खुदा का इरादा हो, मेरी नीयत जो है वो खुदा की नीयत हो। खुदा ने कहा कि तू ये घर नहीं बनाएगा। अगर आज की दुनिया में भी कोई कहे कि मैं खुदा के लिए घर बनाना चाहता हूं तो कोई शख्स कहेगा कि नहीं बनाना चाहिए, लेकिन खुदा की मर्जी भी है कि वो बनाए या ना बनाए। और यही बात इंसानों को बहुत दफा समझ नहीं आती कि खिदमत भी यही है कि खुदा चाहता तो है कि हम खिदमत करें। एक शख्स का जिक्र कहते हैं और वो कहता है कि मैं टीवी चैनल बनाना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा जो है काम करना चाहता हूं, और मैं कुछ जो है वो लोगों के लिए एक जो है वो कंपनी बनाना चाहता हूं। तो सारी बात जब हो गई तो फिर पूछा गया उससे कि भाई ये तो तेरा इरादा है, खुदा का इरादा है। हैकल बनाना दाऊद का क्या था, और नेक इरादा था, अच्छा इरादा था, हर इंसान को क्या लगेगा, लेकिन वो इरादा इंसानों का जरूर था लेकिन वो खुदा का नहीं था। और मैं आज आपको बताऊं इनमें फर्क करना जो है ये बहुत मुश्किल काम है, अपने इरादे में और किसके, खुदा के इरादे में फर्क करना क्या है, मुश्किल है। और ये हर शख्स के बस की बात, क्योंकि इतना इंसान संजीदा नहीं होता और वो कोशिश नहीं करता कि मैं क्या करूं, मैं अपने, क्योंकि इंसान के दिल में होता है जो उसने सोच लिया है, जो उसने ख्याल कर लिया है, वो हजारों दफा फेल हो लेकिन उसने पूरा क्या करना है, कोशिश क्या करनी है, पूरी करनी है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर खुदा की यही मर्जी है कि आपके साथ जो आपका साथी है वो छोटे कद का हो, तो इंसान के दिल में क्या है, कोई लंबा हो, बड़े कद का हो, हैंडसम हो, लेकिन हो सकता है खुदा की ये मर्जी। इसीलिए मैंने कहा है कि ये खुदा जो है उसके इरादे फर्क है, हमारे इरादे कहेंगे हम खुदा की मर्जी करनी, अपनी मर्जी। इसलिए दुनिया में बहुत से लोग फेल हैं और वो बार बार फेल होते हैं, और वजह क्या है, क्योंकि वो अपना इरादा क्या करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, उन्हें खुदा के इरादे की। और अगर कोई उनसे डायरेक्ट बात भी करे तो वो मानने के लिए तैयार है, वो आपको छोड़ सकते हैं लेकिन वो अपना इरादा क्या करेंगे। लेकिन मैं आज बड़ी हम्बली ये रिक्वेस्ट करता हूं, खुदा से पूछें खुदा का क्या इरादा है, उसकी क्या मर्जी है, और मैं आपको बताऊं वो काम मुबारक होगा जो खुदा की क्या होगी, मर्जी होगी। और जब उस मर्जी पर आप चलेंगे तो खुदा के इरादे को पूरा करेंगे। ये पॉइंट मेरे नोट्स में नहीं था लेकिन इसका मतलब ये खुदा की मर्जी थी कि आज मैं इसको भी आप तक लाऊं, क्योंकि मैं तो उसकी कहानी पर बात करना चाहता था। क्या दाऊद का इरादा नेक था, बोले जी, है? कोई शख्स उसको कंडेम कर सकता था, लेकिन क्या जो दाऊद का इरादा था खुदा का इरादा था? नहीं। तो इसमें फर्क करना
مشکل کام ہے، اس لیے جہاں ہم مار کھاتے ہیں، کمزور پڑتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارادے کو خدا پر ٹھوکتے ہیں یا تھوپتے ہیں خدا پر. اور بہت لوگ مار کھاتے ہیں، خادم بھی کھاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا ارادہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ خدا کی مرضی کو جاننے سے قاصر ہیں. تو یہاں دوسری دفعہ ناتن اس سے بولا ہے، اور آ کر اب اس نے کہا جو ہے وہ اس نے آ کر ایک کہانی سے کام شروع کی ہے. کیا کیا ہے؟ کہانی سے کام شروع کیا ہے. یاد رہے کہانی سنانے سے پہلے میں یہ بھی آپ کو بات بتاؤں کہ پرانے وقتوں میں بادشاہوں سے کلام کرنا بڑا مشکل تھا. آج بھی بڑے آدمی کے ساتھ کلام کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے. جو اختیار میں ہو، جو طاقت میں ہو، جو زور آور ہو، ان کے ساتھ کلام کرنا انتہائی کیا ہے. اور آپ کو اگر جو کلام کو پڑھنے والے ہیں ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ جو لوگ بادشاہوں کو کلام سناتے تھے بہت دفعہ انہیں مار پڑتی تھی، انہیں قید میں ڈال دیا جاتا تھا. اور یوحنا استباغی نے تو کلام کر کے اپنا سر کیا کر لیا تھا، قلم کروا لیا تھا، کیونکہ بڑے لوگ کلام سننا اور وہ اپنی مرضی کا کلام سننا ضرور چاہتے ہیں، لیکن وہ کلام نہیں سننا چاہتے جس سے ان کی کیا ہو، درستگی ہو، کوئی ان میں کانٹ چھانٹ ہو، وہ کوئی تبدیل ہو. ان کلام کو سننا ان کی زندگی میں جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا. لیکن آج میں یہ بھی بات کہوں، ہمیشہ کانٹ چھانٹ کے لیے کیا رہو اگر آپ خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں. کیونکہ لکھا ہے جو ڈالی کیا کون سا پھل لاتی ہے؟ جو ڈالی چھانٹی جاتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ پھل نہیں، بہت سا پھل لاتی ہے. تو بہت سا پھل لانے کے لیے کانٹ چھانٹ کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے. تو کبھی کبھی ہمیں پادریوں کے کلام اچھے نہیں لگتے، کبھی کبھی ہمیں خادموں کے کلام اچھے نہیں لگتے، کبھی کبھی ہماری کانٹ چھانٹ ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت خادم ہی ٹھیک ہوگا، ہو سکتا ہے اس وقت وہ نہ ٹھیک ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. لیکن کانٹ چھانٹ والی جو ہے وہ شاخ ہمیشہ بہت سا کیا لاتی ہے؟ پھل لاتی ہے. تو پرانے وقتوں میں بادشاہ نے بہتوں کا قلم بھی سر کیا. اور آپ کو یرمیہ کے دور میں پتا ہوگا کہ یرمیہ نے جب نبوت کی تو کلام میں لکھا ہے ایک شخص اٹھا اور اس نے اس کے منہ پر زور سے کیا مارا تھا. سلاطین کی کتاب میں لمبا ہو جائے گا وہ پڑھوں تو میں، سلاطین کی کتاب کے لکھنا چاہیں گھر میں پڑھنا چاہیں تو 22ویں باب کو آپ کو ملے گا، 24ویں آیت سے آپ پڑھ لینا. سارا 22واں باب پڑھے تو ساری کہانی آپ کو نظر آ جائے گی. اس میں اس نے اس کو مارا اور پھر بادشاہ نے یرمیہ نبی کو پتہ ہے کیا کیا تھا؟ کیونکہ اس نے کلام سنایا تھا اس نے اس کو قید میں ڈال دیا اور ایک روٹی اس کو دی جاتی تھی، مصیبت کی روٹی اس کو دی جاتی تھی، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کیا سننا چاہتا تھا؟ کلام سننا چاہتا تھا. تو پرانے وقتوں میں بادشاہوں کو کلام، بڑے شخصوں کو کلام، اور آج بھی بڑے شخصوں کو کلام سنانا کیا ہے؟ مشکل ہے. اور مشکل کیوں ہے؟ خاص کر وہ کلام جو ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو. وہ بات کریں گے تو لوگوں کو کیا لگے گا؟ ناراض بھی ہوں گے، غصہ بھی کریں گے. اور لیکن کیا کرے، کلام ایک ایسا جو ہے وہ جو ہے یہ جہاں زخم ہوئے گا وہاں کیا کرے گا؟ لگے گا. تو جہاں پر بادشاہ کے ساتھ لیکن داؤد کی یہ خوبصورتی ہے کہ داؤد نے اپنا گناہ مان لیا. بڑا بادشاہ تھا. یہ دوسرے بادشاہوں میں اس لیے فرق ہے کہ اس نے نہ تو یہ کہا نہیں اس کی وجہ یہ تھی. ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں، کوئی بہانہ. بچوں باتیں نہیں کرے، آپ کا کلام کی طرف دھیان ہونا ہے. آپ صرف ایڈے لکھنا ہی بیٹھے. یاد رہے کہ ناتن نبی جو ہے وہ اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے؟
ایک کہانی اسے سناتا ہے، اور وہ کہانی کیا تھی؟ دو شخصوں کے بارے میں تھی، اور دو شخص کیا کر رہے تھے؟ ایک امیر تھا اور دوسرا امیر آدمی نے کیا کیا؟ غریب آدمی کی ایک بھیڑ تھی چھوٹی سی، اس کو کیا کر لیا؟ سبا۔ اچھا، یسوع بھی تمثیلوں میں کلام سناتا تھا، اور ناتن نے بھی آ کر کیا کہی؟ تمثیل کہی۔ اور کیوں تمثیل کہی؟ وہ اپنے منہ سے نہیں اسے گناہ گار ٹھہرانا چاہتا تھا، اس کے دل میں تھا کہ داؤد خود اپنا کیا کرے؟ اقرار کرے۔ اس نے کہا بھی ایسے ایسے ہوا ہے۔ اس نے اس کی جو ہے وہ بھیڑ چھوٹی لے لی ہے، پٹھیا لے لی ہے اس کی، اور اس کی جانور ایک ہی تھا، اس کو لے لیا ہے۔ تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ داؤد بہت غصے میں آ گیا۔ داؤد کچھ اوور ایکٹ ہی کر گیا۔ بھلا کیسے؟ حالانکہ جو بھیڑ لینی ہے یا کوئی بیل لینا ہے یا کوئی پٹھیا لینی ہے، اس کا خروج کی کتاب کے 22ویں باب میں لکھا ہوا تھا شریعت پہ، اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، وہاں لکھا تھا، اس کا مطلب قتل نہیں تھا۔ تو داؤد نے ایک دم کیا کیا؟ بھیڑ لی ہے، اور بھیڑ کا کیا کیا؟ اپنے مہمان کے لیے پکایا، اور اس نے کہا وہ واجب حالانکہ خروج کی کتاب پڑھے تو جب کوئی بھیڑ چرا لے یا کسی کی بھیڑ لے لے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ قانون تھا، لیکن داؤد زیادہ ہی کیا آ گیا؟ اچھا، ایک بات میں آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کہی ہے، ایک غصے چ فیصلہ نہ کریا کرو۔ غصے چ ہمیشہ فیصلے کی ہوندے جو غلط۔ جدوں بھی فیصلہ کرنا ہے ٹھنڈے دل نہ کرنا ہے۔ جدوں آپ کا دل کیا ہو جائے اس وقت کسی چیز کا کیا کرے، لیکن انسان کہاں فیصلہ کرتا ہے؟ غصے میں۔ داؤد غصے میں آ گیا، اس کا غضب بڑھکا، اور پتہ کیا 22ویں آپ کے پہلی آیت پہ کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی آدمی بیل یا بھیڑ چرا لے، 22واں باب خروج کی کتاب کا پہلی آیت، اور اسے ذبح کر دے یا تو وہ ایک بیل کے بدلے اور ایک بھیڑ کے بدلے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو قتل تو یہاں بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ابھی تو بھیڑ کی کیا ہو رہی تھی۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ داؤد کو پتا تھا، جو پتا ہوتا تو اس نے پھر کیا رہنا تھا؟ جو ایک دم تو غصہ اچھے نتائج کبھی نہیں پیدا کرتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بہت سی گھرانوں میں لڑائیاں، چرچز میں لڑائیاں، میاں بیوی میں لڑائیوں کا سبب غصہ، اور غصے کے گئے فیصلے انسان کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ نقصان۔ ہمارے جو ٹیچر تھے وہ کہتے تھے کہ کسی کو چھوڑنا بھی ہے تو ناراض ہو کر نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ نہیں تو ابلیس کے لیے وہ جگہ کیا کرتے ہیں؟ خالی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے چھوڑنا ہے کسی کو، محبت سے چھوڑے، پیار سے چھوڑے، اور آپ کے لیے ایسا دروازہ ہو کہ آپ اس کو دوبارہ بھی کیا کر سکیں؟ مل سکیں۔ لیکن یہاں داؤد کیا آ گیا ہے؟ لکھا ہے بشدت اس کا غصہ کیا کیا؟ بھڑکا۔ اور جب غصہ بھڑکا تو پھر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ داؤد نے کہا، اپنا ناتن نے کہا کہ وہ بادشاہ تو ہے، وہ بادشاہ تو ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے، اس نے جو ہے وہ جب کہا کہ بادشاہ تو ہے، تو پھر داؤد نے کہا میں نے بھی خدا کا کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے۔ نالی ٹھنڈا پڑ گیا۔ کیا گیا؟ غصہ کدھر گیا؟ دسو باجیو، کدھر گیا غصہ؟ جدوں گل آندی ہے نا بندے دے اپنے تے غصے سچے، کہنے کسی دے بچے دی گل ہوئے تو انسان کتنا اٹھاتا ہے، تے جدوں اپنے دی ہوئے
پھر وہ کہے گا یار بچوں سے تو پھر غلطی ہو جاتی ہے، جدو دوسرے دی ہوئے پھر نہیں غلطی ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں وہ بچے بڑے شرارتی نے. وہ رہتا ہے کیونکہ انسانی فطرت ایسی ہے. لیکن میرے بہنوں بھائیوں، آپ ایماندار ہیں، آپ راست باز ہیں، ہمیں راست بازوں والا ذہن جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اور یہاں پر جو ہے اس نے غلطی کو جو ہے وہ جب اپنی بات آئی تو پھر نہیں کیا کہ منو کی کر دو، قتل کر دو. نہیں. اب کیا رویہ کیا ہو گیا ہے؟ چینج ہو گیا ہے. لیکن جب اس کی بات تھی تو اس نے کیا کہا؟ وہ واجب قتل ہے. یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی سوچ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس پر جو ہے یہ واضح کر دیا گیا. اب میں یہ بھی آپ کو بتاؤں جو آج میں جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں، گناہ کبھی اچھے نتائج پیدا نہیں کرتا. یہ کس کا گناہ ہے؟ داؤد نبی کا. داؤد نبی خدا کے کتنا قریب تھا ہے؟ مطلب ایک راست باز شخص، بڑی باتیں کرنے والا، بڑا خدا کے قریب رہنے والا، وہ گناہ کر سکتا ہے؟ اجازت ہے؟ نہیں. گناہ کی سزا ہے. اور سزا کیا ہے؟ پہلے نمبر پر تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ داؤد کے اندر جو گناہ ہوا وہ تھا ناشکر گزاری کا. کیا تھا؟ کیوں ناشکر گزار تھا یہ؟ کیونکہ خدا نے جب اس کے ساتھ ناتن کے ذریعے کلام کیا تو پڑھے کیا کیا؟ اس نے کہا 7ویں آیت میں، تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہے، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا، اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے، اور میں تیرے آقا کی بیویاں تیرے گود میں، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو. اگر یہ سب تھوڑا تھا تو میں تجھے، تو یہاں سے کیا چیز نظر آتی ہے؟ ناشکر گزاری. کیا ہے؟ انسان جو کچھ خدا دیتا ہے اس پر قناعت نہیں کرتا. نہ جو ہے اس نے کہا تیرے آقا کی بیویاں تجھے دے دی، اگر یہ بھی تھوڑا تھا تو مجھ سے مانگتا، میں تجھے اور دے دیتا. لیکن لالچ ہے. کیا ہے؟ جب 10 احکام آپ پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ 3 دفعہ لفظ آیا ہے لالچ نہ کا. 10 احکام میں لالچ کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 3 دفعہ. اور وہاں بات لکھا ہے تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ. خدا نے پتا ہی نہ ادھر ہی لگیا رہنا ہے. انہیں کیا پہلے اس بات کو کہا کہ تو اس سے کیا نہ کر. تو یہ گناہ داؤد نبی نے کیا کیا ہے اور خدا نے کہا تو نا شکر گزاری. کئی دفعہ خدا ہمیں بہت سی بلیسنگ دیتا ہے اور ہم اس بلیسنگ کو بھول کر پھر ہم چھوٹے موٹے گناہوں میں کیا کر جاتے ہیں؟ پڑ جاتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے نقصان کے کیا ہوتے ہیں. کاش انسان کو جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کا ہمیشہ کیا کرتا رہے؟ شکر کرتا رہے، اور وہ گناہ سے کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا، اور وہ کبھی اس میں نہ پڑے گا. تو یہ نہ شکر گزاری کا بھی گناہ تھا. پھر میں یہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ کے نتائج ہیں. گناہ کے مطلب اتنے بڑے بندے نے یہ بات بھی سمجھے کہ گناہ کے نتائج ہیں، گناہ کی سزا ہے. بائبل میں آپ ایک بات بار بار پڑھیں گے، جو ہتی اوریا کی بیوی تھی. بعض لوگ تو کو ہتی اوریا بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب کبھی کوئی خادم پڑھے تو آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا. تو جو ہے وہ ہم چونکہ یوز ٹو ہیں تو ہم اس لیے یہی بول دیتے ہیں. جو ہے وہ ہتی اوریا کی بیوی جو ہے، بار بار آپ کو لفظ یہ ملے گا خدا کے کلام میں، داؤد نے ہتی اوریا کی بیوی لے لی. اچھا ایک دفعہ بھی نہیں لکھا
جب اس نے شادی بعد میں کی، جب سلیمان پیدا ہوا تو پھر، لیکن نئے عہد نامے میں بھی اگر پڑھیں گے تو وہاں کون سا لفظ آیا ہے؟ کیونکہ وہ اوریجنل بیوی کس کی تھی؟ تو خدا جانتا ہے کہ یہ کس کا ہے اور کس کی ہے، اور خدا نے بار بار اس بات کو لکھا۔ اور باقاعدہ جب متی کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں کیا لفظ لکھا ہے؟ ہتی اوریا کی بیوی۔ حالانکہ اس وقت تو کتنے سال گزر چکے تھے داؤد کے، جو ہے وہ دنیا میں سے چلا گیا تھا، لیکن لکھا اس کے ساتھ کیا؟ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ پہلے نمبر پر تو اس سے پیدا ہونے والا بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو پتا داؤد نے کتنے دن روزہ رکھا تھا؟ روزہ کہاں آیا ہے؟ بڑا رویا بیچارہ، زمین پر بیٹھا رہا، لیکن خدا نے کہا نہیں۔ کیا ہوا وہ؟ اور صرف یہی سزا نہیں تھی، خدا نے کہا اب شر تیرے گھر سے ختم نہ ہوگی۔ اور آپ کو پتا اس کا بڑا ایک بیٹا تھا جس کا نام کیا تھا؟ نا امنون۔ اور امنون جو تھا وہ کیا ہوا تھا؟ وہ اپنی سکی بہن پاری ہے، وہ کیا ہو گیا تھا؟ عاشق ہو گیا تھا۔ داؤد کا ایک بیٹا اپنی بہن جو دوسری ماں سے تھی وہ کیا ہو گیا تھا؟ اور آپ کو پتہ ہے اس نے زیادتی بھی اس کے ساتھ کی۔ اور یہ وجہ کیا تھی گناہ کی گھر میں آنے کی؟ ہے داؤد کا گناہ تھا۔ اس سبب سے ابی سلوم جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا؟ بگڑ گیا تھا۔ اور ابی سلوم نے جو ہے وہ داؤد کے خلاف ہو گیا تھا۔ اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، وہ 10 حرمیں یا حرمیں جو اوپر کیا تھی چھت پہ چھوڑ آیا تھا داؤد، چھوڑی تھی نا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا اسی چھت سے داؤد نے اس عورت کو دیکھا تھا۔ اور ان 10 حرموں کے ساتھ جو ہے وہ ابی سلوم نے پھر کیا کی؟ ان کو بے حرمت کیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جہاں سے گناہ ہوتا ہے پھر گناہ کے اثرات بھی وہاں کیا ہوتے ہیں؟ وہی چھت جس کو یوز کیا گیا، وہی چھت کے اوپر اپنی حرموں کو چھوڑ کر ننگے پاؤں داؤد بھاگا تھا نا، تو پیچھے جو ہے وہ اپنی منہ کو چھوڑ آیا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں، ہسٹری یہ کہتی ہے کہ پھر ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، جو خداوند نے کہا تھا تو نے تو چھپ کر گناہ کیا ہے، میں دن دہاڑے تیرے ساتھ کر دوں گا۔ اور یہ کہا تھا میں تیری بیویاں دوسروں کو دے دوں گا، کیونکہ تو نے یہ کیا کیا ہے۔ میں اس لیے گناہ کو اتنا ہلکا نہ لیا کرے۔ گناہ کے سخت کیا ہیں؟ نتائج ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ میں توبہ کر لی اور میں پھر معافی مانگ لاں گا، میں گناہ کر لیا اور میں پھر معافی مانگ لاں گا، نہیں، گناہ کے سخت نتائج ہے۔ گناہ سے انسان کو نفرت کرنی ہے، کیونکہ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ نتائج ہیں جب آپ کرتے ہیں۔ اسی لیے کئی لوگ پھر اس بات کو بھی کہتے ہیں بھائی جی ویکھو یار خدا نے معاف کر دیتا جو۔ میں کہا خدا تو نے داؤد کو بھی معاف کر دیا تھا کہ نہیں؟ تے لوگوں نے نہیں جو کرنا، لوگوں نے، آپ کوئی غلط کام کر بیٹھے، کوئی غلط کام کر بیٹھا، آپ خدا سے معافی مانگیں گے معاف ہو جائے گا، لیکن لوگ معاف کریں گے؟ ہے مجھے کئی کہتے ہیں بھائی جی ویکھو اسی ہن خدا دے بندے بھی بن گئے، لوکی آ گل نو چھڑ دے ہی نہیں۔ میں کہا پتر یہ گل نہیں ہو چڈنی، یہ گل رہنی ہے دنیا تک، کیونکہ خدا تو معاف کر دے گا لیکن انسان نہیں معاف کرے گا۔ اور یہاں پر اس کے گھر کے اندر پھر مشکل رہی، پرابلم رہی۔ اور آپ کو میں یہ بھی کہوں داؤد کی خاندانی زندگی جو ہے نا، جہاں وہ بہت بڑا پرستار رہا ہے، لیکن خاندانی زندگی اس کی ڈسٹرب رہی ہے۔ کیا رہی ہے؟ خاندانی کبھی آپ سوچیں تو خاندانی زندگی اس کی کیا رہی ہے؟
اور پھر ہوتے ہوتے اتنا کمزور بن گیا. جب آپ کرسمس کے پیغامات کو سنیں گے تو اتنا کمزور ہو گیا تھا. آپ کو پتہ ہے یوسف اسی خاندان میں ایک چھوٹے لیول پر آ گیا تھا, اور وہ بھی یہودا کے گھرانے سے تھا. اور خدا کے خادم کہتے ہیں کہ یہ گھرانہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ کیا, گناہ ہمیشہ پستی کی طرف انسان کو لے کر کیا کرتا ہے, جاتا ہے. اور گناہ کے نتائج ہیں, گناہ کی جو ہے وہ مشکل بڑھتی ہے. اس لیے میرے بہنوں بھائیوں بچوں ہمیشہ گناہ سے کیا کریں, دور رہیں. لیکن میں اگر آپ کو یہاں تک ہی لے کر جاؤں تو آپ اداس نہ ہو جائیں. لیکن یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا گناہ کی سزا دیتا ہے, اور گناہ کی, اور اس کی بڑی ایک مثال جو ہے میں کئی دفعہ آپ کو دیتا ہوں کہ جب آپ جو ہے وہ کسی تالاب میں کسی پانی میں پتھر کو پھینکتے ہیں تو پتھر نیچے چلا جاتا ہے, لیکن اس کی لہریں کیا کرتی ہیں, گناہ کی کیا ہے, لہریں ہیں, اور لہروں کو کوئی روک. اسی طرح گناہ جب ہوتا ہے تو وہ لہریں چھوڑتا ہے, وہ سزائیں چھوڑتا ہے, مشکلات چھوڑتا ہے, اور پھر وہ انسان اس میں کیا کرتا ہے, وہ گرتا ہے. لیکن گناہ کے نتائج یہ صرف یہاں تک نہیں تھا. اب داؤد نے چونکہ گناہ کر لیا, دل اس کا اس کے ساتھ لگ گیا. اور اگر آپ 26ویں آیت پڑھیں تو میں ایک روحانی اصول بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خاص طور پر روحانی جنگ کو جانتے ہیں. 26ویں آیت لکھا ہے, اور یوآب بنی امون سے ربا سے لڑا اور اس نے دارالسلطنت کو لے لیا. اور یوآب نے قصوں کو معرفت داؤد کو کلا بھیجا, اسے لڑ اور میں نے پانیوں کے شہر کو, پس اب تو باقی لوگوں کو جمع کر اور اس شہر کے مقابلے اور اس پر قبضہ, تا نہ ہو کہ میں اس شہر کو سر کروں اور وہ میرے نام سے. تب داؤد نے سب لوگوں کو پھر کیا کیا, ربا کو گیا اور اس سے لڑا اور اس نے اس کے بادشاہ کا تاج اس کے سر پر سے. اچھا, یہاں پر اگر آپ پڑھیں تو 1 سال تک یوآب ایک بہت بڑا سورما تھا, یہ جنگ لڑتا رہا. کتنے سال؟ لیکن اسے ربا پر فتح نہیں ملی. کیا ملی؟ آج میں ایک روحانی اصول آپ کو بتاؤں. جب گناہ زندگی میں ہوتا ہے تو آپ بہت سی جنگیں لڑتے تو رہتے ہیں لیکن جنگ میں فتح نہیں پاتے. کتنی دیر ہوگی لڑتے ہیں, لیکن جیسے داؤد نے توبہ کی, گناہ کو مانا اور دوبارہ جو ہے وہ پھر جنگ پر گیا. آپ کو پتہ نا بادشاہ تو جنگ کے لیے نکل گئے, یہ کہاں تھا, گھر, اور گناہ اس کی زندگی میں آ گیا تھا تو آگے فتح بھی نہیں ہو رہی تھی. تو فتح کون روکتا ہے؟ ہم نے خدا پر ڈالنا. خدا میری سنتا ہی نہیں, خدا ساڈا جواب ہی نہیں دیتا, خدا ہماری کوئی بات کو سنتا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. بہت دفعہ گناہ ہماری فتوحات کو روک دیتا ہے. اور یہ کن کی فتوحات کو روک دیتا ہے؟ ایمانداروں کی. گنہگاروں کی بات نہیں ہو رہی. کن کی؟ راست باز لوگوں کی فتوحات روک دیتا ہے. وہ فتح نہیں پا سکتے, وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے دھکیل دیے جاتے ہیں, وہ آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں, پھر وہ آگے بڑھنے کی پھر پیچھے. لیکن جس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ سن, گناہ جو ہے وہ روکے ہوئے ہے. اور جیسے داؤد نے سچی توبہ کی, اور جس کی آپ کو پوری کہانی 51 زبور میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا, میرا ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پھر اس پہ پوری ملے گی کہ اس کی ایک سچی توبہ, اور پھر وہ گیا اور اس نے جا کر ربا کو کیا کر لیا. آج کئیاں دے ربا جو ہے نا وہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں اور وہ دکھی ہیں, کام نہیں ہو رہا, مسئلے اڑے ہوئے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, آگے نہیں بڑھنا جاتا, آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش وہ کر رہے ہیں, لیکن کوشش آپ کی کامیاب ہوگی جب اپنی زندگی سے کیا نکال
نکالیں گے؟ گناہ نکالیں گے۔ اور اس کے لیے خدا نے ایک سادہ اصول دیا ہے کہ جو اپنے گناہ کو مانتا ہے اس کو ترک کرتا ہے، خدا کی اس پر کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے۔ اور یہ داؤد نے کیا، اور پھر وہ دوبارہ جنگ کے لیے گیا اور انہوں نے اس شہر کو کیا کر لیا؟ سارے علاقے کو، پورے کو کیا کر لیا؟ تو یہ فتح کیوں رکی ہوئی تھی؟ ہماری فتح کیوں رک جاتی ہے؟ لگاتے ہم کس پر ہیں؟ اور رشتہ داروں پر بھی لگاتے ہیں، جس کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں شکوے دوسروں پہ تو انہیں روکتے جب کتنی خوبصورت آیت ہے خدا کے کلام میں، اگر خدا ہی ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ آمین۔ اگر خدا ہماری طرف ہو تو جتنے مرضی مخالفت کرنے والے اٹھ جائیں، خدا ان کو کیا کرے گا؟ فرعون سے بڑا کوئی مخالف تھا؟ کیا نیچا کہ نہیں کیچا؟ کیونکہ موسیٰ اور ہارون کے ساتھ کون تھا؟ خدا تھا۔ اگر میرے بہنوں بھائیوں خدا کی فیور ہمارے ساتھ ہو، اس کی فیور، اس کا ہاتھ ہم پر ٹھہرا ہو، تو دنیا کی ساری قوتیں بھی مخالفت کرے، کچھ بھی کرے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ زندہ خدا آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا۔ وہ فتح سے بڑھ کر آپ کو غلبہ دے گا، اور فتح تب ہوتی ہے جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ آخری بات جو میں آپ کی کہنا چاہتا ہوں، اس سارے پیسج سے ہم ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور وہ رزلٹ یہ ہے، وہ نتیجہ اس کا یہ ہے۔ سینٹ اگسٹین ایک خدا کے خادم گزرے ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پیسج سے ہم دو باتیں سیکھتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہم باتیں سیکھتے ہیں کہ گناہ نہ کریں، کیونکہ گناہ کی سزا ملے گی۔ کیا ہوتی ہے؟ گناہ نہ کریں کیونکہ اس کی کیا ملے گی؟ کوئی بھی کرے، گناہ کی کیا ہوتی ہے؟ سزا ہوتی ہے۔ گناہ کی سزا ہوتی ہے، اور وہ اس کے نتائج ہوتے ہیں، اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ میں کروں، آپ کریں، کوئی کرے، راست باز کرے، کتنا بھی، یہ نہیں کہ جو بندہ خدا کے ساتھ چلتا ہے وہ جو مرضی کرے، نہیں۔ جب وہ غلطی ہوگی، داؤد نے اچھے کام گناہ سے زیادہ کی، اور بائبل میں یہ بڑی خوبصورت لکھا ہے، سوائے ہتی اوریا کے علاوہ داؤد نے کوئی۔ اچھا میں ایک اور آپ کو بتا دوں، داؤد کی زندگی کی ایک کمزوری رہی ہے، آپ بار بار پڑھے، اور وہ کمزوری کیا تھی؟ وہ کمزوری تھی اس کی جو ہے، وہ عورت کمزوری تھی اس کی۔ اور آپ نے دیکھا اس کی زندگی میں، چونکہ یہ گناہ اس کی زندگی میں ہو گیا تھا، اور اینڈ بھی اس نے آ کر اس کی زندگی میں جو ہے یہ مسئلہ اس کی زندگی میں آیا ہے۔ لیکن جب یہ گناہ ہوا، پھر سچی توبہ اس نے کر لی، اس کے بعد آپ دیکھیں داؤد کی زندگی میں یہ گناہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی زندگی کی کمزوری ہو سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے، آپ گالیاں نکالتے ہوں گے، آپ بری باتیں کہتے ہوں گے، کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ہم سچی توبہ کر لیتے ہیں، نقصان پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا، اور جب کرتے ہیں کئی آندے نے بھائی جی میں کالی کلام سنانے کئی بھائی جی ہن میں توبہ کر لی ہے، کنی 50% توبہ، کنی؟ اچھا توبہ کا جو مطلب ہے نا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو سمجھیں گے، یہ بالکل 80 ڈگری پر واپس ہونا ہے۔ 80 ڈگری کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ ادھر جا رہے ہیں، یہ کیا آپ کی یہ والی توبہ نہیں ہے کہ ادھا ادھر تے ادھا، کہ یعنی بھائی جڑ میں آستہ آستہ چھڈن دے آج ہو کی کرن دیا آستہ میں جو ہولی ہولی چھڈن دیا گناہ میں 5-7 چھڑ چھڑے نے، باقی اور میرے کے صرف گالا ہی رہ گیا۔ نہیں بھائی جی ہوں میں 2-4 فلمہ دے دیتی ہیں، 3-4 رہ گیا نہیں، بس وہ بھی دے دو نا۔ آپ ٹوٹل بتاؤ یہ گناہ برباد کرتا، جو تباہ کرتا، جو فیملی کو اٹھنے نہیں دیتا، آگے نہیں بڑھنے دیتا، ہمارے بچوں کی جو ہے وہ روک دیتا ہے اس چیزوں کو، گناہ کبھی اچھے نتائج دیے۔ تو پہلی بات گناہ کی کیا ملے گی؟ دوسرے نمبر پر اس سے ہم یہ لیسن لیتے ہیں
کہ اگر کوئی گناہ میں گر جائے تو خدا بحال کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ اگر کوئی گناہ میں گر جائے تو خدا بحال کرنے کی بھی کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ اگر کوئی ہم میں ایسا کوئی شخص ہو جو گناہ میں گر جائے تو خدا اسے کیا کرے گا؟ تو خدا نے داؤد کو بحال کیا ہے، پھر خدا نے سلیمان بھی دیا تھا، کیا کیا تھا؟ اور سلیمان دینا ہی خدا کی کیا تھی؟ بحالی تھی۔ اور آپ پھر پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں تو ہم دو چیزیں پڑھتے ہیں، گناہ کی کیا ہے، لیکن جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو وہ کیا ہو گیا جاتا ہے؟ بحال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے آپ سب آدمیوں کو کیا کہتا ہے؟ حکم دیتا ہے کیا کرو؟ توبہ کرو، ہے رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائے اور خدا کے حضور تمہارے لیے تازگی کے دن آئے۔ تو تازگی کے دن کیسے آتے ہیں؟ کتنے کو پتا تازگی کے دن کیسے آئیں گے؟ تازگی کے ہوا ادھروں نہیں جو چلنی، نہ ادھروں چلنی، جو نہ ادھروں چلنی ہے نہ ادھروں چلنی ہے۔ پاوے کہو جی جنوبی ہوا چل گئی ہے ہن شمالی چلن رہی ہے، کچھ ہوا ادو ہی اتو چلنی جو جدوں بحالی دی، جدوں کسی شخص نے سچی توبہ کی تھی بحالی ہو جائے گی، تازگی ہو جائے گی، خدا اسے بحال کرے گا اور اس کی بحالی کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ آمین۔ تو ایماندار کب بحال ہوتا ہے؟ جب وہ توبہ کرتے ہیں۔ صرف گناہ گارانو نہ توبہ کراؤں دے رہا کرو، بہت دفعہ ایمانداروں کو بھی کس کی ضرورت ہے؟ ایماندار ایک باری پپسما لے لینا پھر انہوں گلا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ کیڑا سرٹیفکیٹ؟ اور ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے کہندے نے دو قسم دے ایماندار، جو ایک سکے گنہگار تے ایک گلے گنہگار۔ میں کہا جی سکے کیڑے گنہگار؟ انہیں کہا او گنہگار جنہاں نے پانی دا بپسما، تے گلے گنہگار جنہاں لیا ہے انہاں نے بس ایسے جی خوش رہنا کہ اسی کی کر لیا ہے، تے کام سارے ہی نال تسی جانے، کام سارے ہی تسی جانے۔ پنجابی ہوندی ہے نا، تے سارے کام جڑے نے وہ کری جانے نے، لیکن وہ نہیں۔ لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں توبہ بحالی لاتی۔ آپ میرے دلی آرزو ہے آپ سب کے خاندان جو بعد میں بھی سنیں گے ان کے خاندان بھی بحال ہو جائے، لیکن بحالی کے لیے ایک ہی شرط ہے، سچی توبہ، سچے دل سے خدا کی طرف پھرنا، وہ کیا کر دیا جائے گا؟ بحال کر دیا جائے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔